محترمہ کی پولیٹیکل سیکریٹری ناہید خان جو اس وقت جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ بھی موجود تھی، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ناہید خان صاحبہ، سہولت کاروں کو تو پکڑا گیا ہے، نیگلیجنس جنہوں نے کی ان کو تو سزا سنا دی گئی ہے، لیکن اصل ماسٹر مائنڈ کے خلاف آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی تک کارروائی نہیں ہو سکی ہے؟ دیکھیے، مجھے تو چونکہ میں فیصلہ سن نہیں سکی، میں روڈ پہ چلتے چلتے مجھے فون پہ پتہ چلا، لیکن مجھے آج اس ملک میں یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، مجھے آج شدید جو ہے نا اس بات سے دھچکا لگا ہے کہ ایک اتنی بڑی لیڈر کا قتل ہوتا ہے، دن دہاڑے ان کو مار دیا جاتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن آتی ہے، نہ اس رپورٹ کو اس کا حصہ بنایا گیا۔ میں گاڑی کے اندر آئی وٹنس تھی نا، میرے ساتھ مخدوم امین فہیم تھے، میرے ساتھ صفدر عباسی صاحب تھے۔ ایک دفعہ کورٹ نے بلا کے ہم سے کوئی جو ہے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا وہاں پہ دیکھا ہے۔ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کیس کو کس طریقے سے چلایا گیا ہے، اگر یہ لوگ جو پکڑے ہوئے تھے اگر یہ آج یہ بری ہو گئے عدم ثبوت کی بنا پر، تو کن لوگوں نے ان کو اریسٹ کروایا تھا، کن ثبوتوں کی بنا پر ان کو اریسٹ کرایا گیا تھا؟ دیکھیں، یہ تو ایک فارس اس ملک کے اندر جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ آج کے میرے ذہن میں اتنے سارے سوالیہ نشان بن گئے ہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی 5 سال، زرداری صاحب صدر پاکستان نے بی بی کی شہادت کے نتیجے میں، یوسف رضا گیلانی صاحب اس کے پرائم منسٹر ہے۔ میں کہتی ہوں سب سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ، اس پیپلز پارٹی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اتنی بڑی لیڈر کا، اپنی پارٹی کی لیڈر کا قتل ہوا اور اس کے قتل کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی۔ سب سے پہلے تو جواب ان لوگوں کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ کیوں ان لوگوں نے انویسٹیگیشن کو ان کو ٹھیک طریقے سے نہیں ہونے دیا۔ دیکھیے، سوال بہت سارے ہیں۔ میں جیسے پہلے کہہ رہی ہوں کہ میں آئی وٹنس ہوں، مجھ سے یونائٹڈ نیشن والوں نے 5 دفعہ ان کے سیشن ہوئے، مجھ سے صاحبہ آپ کے دماغ میں کیا سوالات اٹھ رہے ہیں، ہم سے بھی ذرا شیئر کیجیے گا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن ان لوگوں نے کیوں نہیں کرائی؟ آپ دیکھیں، میں تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے نتیجے میں آئی تھی، زرداری صاحب تو صدر پاکستان نہیں بن سکتے تھے نا بیوی اگر زندہ ہوتی، یا یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے تھے نا بیوی کی جگہ پہ۔ ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان لوگوں کو انویسٹیگیشن کرانی چاہیے تھی، لیکن نہ انہوں نے کبھی کیس کو فالو اپ کیا، نہ ان لوگوں نے کبھی۔ اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ ظاہر وہ چاہتے نہیں تھے، وہ اپنی حکومت کو انجوائے کر رہے تھے، وہ اپنی پاور کو انجوائے کر رہے تھے۔ ان کو کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے انٹرسٹ تھا؟ ان کو نہیں انٹرسٹ تھا تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر ان کو کوئی شرم ہوتی، کوئی ان لوگوں کے اندر کوئی اس بات کا وہ ہوتا، لحاظ ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈر قتل ہوئی ہے، تو وہ اگر اقتدار ان کے اوپر جاتا تھا تو اس اقتدار کو ٹھوکر مار کے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ذریعے تحقیقات تو کی گئی ہیں کیس کی۔ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات کو کیا ہوا؟ پہلے واہ کیا، پھر اس کے بعد کہتے کہ جی ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، پھر چینج کرانے کی کوشش کی گئی۔ مجھے یہ بتائیے نا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو تحقیقات ہے، اس میں کرمنل اسٹیک کیوں واپس لیا گیا تھا کہ پرپیٹریٹر کون ہے، فائنینسر کون ہے، کس نے پلاننگ کی ہے، کیوں واپس لیا گیا؟ فیکٹ فائنڈنگ کیا مطلب کوئی مذاق بات تھی؟ فیکٹ فائنڈنگ آپ کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سوال تو اب یہ جیسے جیسے دن اب فیصلہ آتا جائے گا، سوال جنم لیتے جائیں گے لوگوں کے ہیں کہ بھئی اصل قاتلوں تک پہنچا جائے گا، یا صرف جہاں پہ وہ جن کو 10 سال سے اریسٹ کیا ہوا تھا، آج 10 سال بعد فیصلہ ہے، ان کو بھی چھوڑ دیا، اور سعود عزیز اور وہ جو پتہ نہیں کون سا پولیس آفیسر ہے ان کو سزائے دی، ان کو یقیناً ملنی چاہیے تھی، اس سے کہ انہوں نے کیوں ایویڈنس کو جو ہے نا اس کو مٹایا، اور کیوں نہیں اس علاقے کو انہوں نے انسرکل کیا اس ایویڈنس۔ یعنی کہ ناہید صاحبہ، آپ یقیناً آپ اس وقت محترمہ کے ساتھ بھی تھیں، اور یقیناً اس کیس کو آپ نے کچھ فالو بھی کیا ہوگا۔ اس کیس کی پروسیڈنگز کو دیکھ کر، کارروائی کو دیکھ کر آپ اس بات سے مطمئن ہیں جو فیصلہ آج آیا ہے خرم شہزاد اور سعود عزیز کے خلاف، ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، آپ مطمئن ہیں کیا اس چیز سے؟ میں تو اب یہی کہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کو کلین چٹ اس میں دی گئی ہے، اب وہ کون لوگ ہیں، اب عوام کو فیصلہ کرنے کی کلین چٹ کن کو دی گئی ہے۔